السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین اور محترم ناظرین، یہاں موجود بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور ہمیں فیس بک پر سننے والوں ہمارے محترم حاضرین اور ناظرین، اللہ عز و جل ہم اور آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے۔ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی بھی اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین اور باوقار ناظرین، یقیناً آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے آج کے درس کا، آج کے لیکچر کا عنوان، موضوع کیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے حسن خاتمہ، اسباب اور علامات۔ حسن خاتمے کے اسباب اور حسن خاتمے کی علامات۔ حسن خاتمہ یعنی کیا؟ دیکھیے، ہم یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کا خاتمہ برحق ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کل من علیہا فان، زمین پر جتنی بھی مخلوق ہیں سب فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب موت یہ خاتمہ ہے، موت یہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہے۔ بس جو دن، جو لمحہ، جو وقت ہماری زندگی کا آخری وقت، آخری لمحہ ہو، وہی ہماری زندگی کا آخری وقت ہے، ہماری زندگی کا خاتمہ وہی ہے، ہماری زندگی کا اختتام وہی ہونے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خاتمہ، انتہا، دی اینڈ۔ اب اس کے بعد دنیاوی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کی دو قسمیں، ایک ہے کہ کسی آدمی کا اختتام، کسی انسان کا خاتمہ بالخیر ہو، اچھائی پر ہو، ایمان پر ہو، نیکی پر ہو، تقوی پر ہو، اللہ رب العالمین کی رضا پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، تو یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ اسی کو حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ اور خاتمے کی دوسری قسم ہے خاتمہ بالسوء، جس کو خاتمہ بالشر کہا جا سکتا ہے۔ کفر پر موت، شرک پر موت، بدعات پر موت، خرافات پر موت، اللہ کی ناراضگی پر موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی پر موت آ جائے، اللہ کے حقوق ہضم کرتے ہوئے کوئی مارا جائے، بندوں کے حقوق ہڑپ کرتے ہوئے کوئی مارا جائے، تو اس کو کہیں گے خاتمہ بالشر۔ تو اس طرح خاتمے کی دو قسمیں ہیں، خاتمہ بالخیر جسے ہم حسن خاتمہ کہتے ہیں، اور خاتمہ بالشر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جسے ہم سوء خاتمہ کہتے ہیں۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں اسی حسن خاتمے کے تعلق سے تین اہم پوائنٹس پر بات رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا قرآن اور سنت نے بھی ایسی کچھ وضاحت کی ہے کہ انسان کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم توفون اجورکم الی یوم القیامہ
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر قیامت کے دن اے انسانوں تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اچھائیاں کی ہوں گی اچھا بدلہ ملے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کسی نے اگر ذرہ برابر بھی، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، کسی نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی خیر کیا ہوگا تو وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اللہ اسے اس کا پورا بدلہ دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا تو اسے بھی دیکھ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کی اسے سزا دینے پر قادر ہے. تو ثم توفون اجورکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہاں پر اس بدلے کے دن کے وقت، اس بدلے کے دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جسے قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس کو محفوظ رکھا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمے اور حسن خاتمے کے بہترین انجام کی طرف اشارہ کیا. جہنم سے کسے بچایا جائے گا؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جہنم سے کس کی حفاظت کی جائے گی؟ جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا. اللہ رب العالمین جنت میں کسے داخل کرے گا؟ جس کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو تو جہنم سے بچائے گا اور انشاءاللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر. آپ کہیں گے یہ کیسی عجیب روایت ہے، ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے جو یہ کہتی ہے انما الاعمال بالنیات. جی ہاں، انما الاعمال بالنیات بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے اعمال کا انحصار، ان کی قبولیت اور ان کے رد کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کا عمل انشاءاللہ اللہ کیا قبول ہوگا. آپ کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو اللہ عز و جل کی آپ کے اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہو سکے گا. پھر یہ کیسی حدیث ہے؟ یہ بھی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی انسان جس طرح کے اعمال پر مرے گا اس کا انجام ویسا ہی ہوگا. انسان جس طرح کا عمل کرتا ہوا مارا جائے، اس کی وفات ہو، اس کی موت ہو، جس طرح کے عمل پر انسان کی موت ہوگی، اللہ عز و جل کے یہاں اسی جیسے لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے گا. اگر کسی کی وفات جنتیوں والے عمل کرتے ہوئے ہو تو انشاءاللہ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ عز و جل کے یہاں اس کا شمار جنتیوں میں ہوگا. اور اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کی وفات جہنمیوں والے عمل پر تو انما الاعمال بالخواتیم، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار جہنمیوں میں ہوگا. اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار فیما یبدو للناس حتی لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيختم عليها فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إن إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص
جنتیوں والے اعمال کرتا، لیکن اس کے یہ اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی رضا کا پورا یقین رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتا، اس کے یہ نیک اعمال صرف لوگوں کی خاطر ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے، لیکن پھر اللہ کا علم غالب آ جاتا ہے، اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ اللہ کے علم کے مطابق چونکہ جہنمی ہوتا ہے، لہٰذا وہ جہنمی والے کام کرتا ہے، انہی کاموں پر اس کی موت ہوتی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی بندہ جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنمیوں والے کام کر رہا ہے لہٰذا وہ جہنمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ بندہ اللہ رب العالمین سے عدم واقفیت کی وجہ سے، ایمان سے جہالت کی وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی اسے ایمان سے واقفیت ہوتی ہے، اپنے رب تک اس کی پہنچ ہوتی، اپنے رب کو وہ جانتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ فوراً دوڑ کر اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے۔ اس وقت جب کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ جتنا فاصلہ باقی ہوتا ہے، اس وقت اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، وہ جنتیوں والے کام کرنے لگتا ہے، جنتیوں والے کسی کام پر ہی اس کی موت ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کافر تھے، اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ کیا آپ کے ساتھ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں یا پہلے ایمان لاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ایمان لاؤ پھر جہاد کرو۔ انہوں نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا، انہوں نے عمل تو بہت تھوڑا کیا، بس زندگی کے آخری لمحات میں کچھ گھنٹے جنگ میں جہاد میں اللہ کی رضا کے کام میں شریک ہوئے، ان کی شہادت ہو گئی اور انہیں اجر تو بھرپور ملا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بندہ، یہ بندہ جس کا ذکر ہے، اس بندے کی پوری زندگی کفر میں گزری، اس بندے کی پوری زندگی کفر میں گزری، اللہ کی ناراضگی میں گزری، لیکن موت سے پہلے چند ساعتوں پہلے، چند گھڑیوں پہلے اس شخص نے اسلام قبول کیا، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہوئے اور جنتوں کے حقدار بن گئے۔ یہ ہے حسن خاتمہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حسن خاتمہ۔ اس کے بالمقابل ایک جنگ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہی تھی، ایک صاحب تھے، بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ آج کا دن تو انہی کے نام، ان سے زیادہ بہادری کے جوہر اور کوئی نہیں دکھا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہا، بہادری کے وہ جوہر دکھا رہا ہے جو دوسروں کے بس کی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بہت تعجب ہوا کہ ایک آدمی جو ہماری طرف سے ہے، ہم میں سے ہے، ہماری خاطر وہ جنگ میں شریک ہے، مردانہ وار دشمن کی صفوں میں گھستا چلا جا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی۔ تعجب ہوا تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ جب زخموں سے بہت زیادہ چور ہو گئے، زخموں کی شدت کی تاب نہ لا سکے تو انہوں نے خودکشی کر لی، تو صحابی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ آپ تو پہلے سے مسلمان ہیں، پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟
انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی صاحب کا قصہ بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جسے ہم تو بڑا مجاہد سمجھتے تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا تھا کہ وہ جہنمی ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اسے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے کہتے ہیں سوء خاتمہ۔ تو کوئی نہیں جانتا کس کا انجام بالخیر ہونے والا ہے اور کس کا انجام بالشر ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کیا اپنے انجام کو خیر کا انجام بنانا یا اپنے انجام کو شر کا انجام بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ اگر میں کہوں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ آپ کہیں گے پھر کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مجبور پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے لیے نہ جنت خرید سکتے ہیں نہ جہنم خرید سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ہاں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہیں، اگر آپ ٹھان لیں کہ میرا انجام بالخیر ہی ہوگا انشاءاللہ، تو ضرور بضرور آپ کا انجام بالخیر ہوگا، آپ کا خاتمہ انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ ٹھانیں، آپ ایسی کوشش نہ کریں، تو پھر کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے، من عاش علی شیء مات علیہ، من عاش علی شیء مات علیہ ومن مات علی شیء بعث علیہ۔ آپ جیسے اعمال پر زندگی گزاریں گے انہی میں سے کسی عمل پر آپ کی موت ہوگی۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے، آپ جس طرح کے اعمال پر زندگی گزاریں گے اسی طرح کے کسی عمل پر آپ کی موت ہوگی، اور جس عمل پر آپ کی موت ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا حشر و نشر اسی عمل پر ہوگا۔ اگر آپ جنتیوں والے اعمال پر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سے امید رکھی جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کا خاتمہ جنتیوں والے کسی عمل پر ہوگا، اور اگر خاتمہ جنتیوں والے عمل پر ہوا تو اللہ عز و جل کے یہاں حشر و نشر بھی انشاءاللہ جنتیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے جہنمیوں والے اعمال پر زندگی گزارتا تو اس کا خاتمہ بھی جہنمیوں والے کسی عمل پر ہی ہوگا، اس کو موت بھی اسی حالت میں آئے گی جبکہ وہ جہنمیوں والے کسی عمل میں مبتلا ہوگا۔ نعوذ باللہ، نسأل اللہ العافیہ۔ اور جب جہنمیوں والے اعمال پر خاتمہ ہوا تو اللہ عز و جل کی حشر و نشر بھی جہنمیوں والے اعمال پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و محمود رکھے۔ اگر یہ بنیادی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں تو آئیے اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے علامات حسن الخاتمہ۔ علامات حسن الخاتمہ، حسن خاتمے کی علامت کیا ہے؟ یا اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده خیرا استعملہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یستعملہ؟ قال یوفقہ للعمل الصالح قبل موتہ۔ مسند احمد، سنن ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اس کے راوی انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے، اسے کام میں لگاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کام میں لگائے، اس کا کیا مفہوم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ للعمل الصالح قبل موتہ، اسے اس کی موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، اسے اس کی موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر اسی نیک عمل پر اس کی موت ہوتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے خیر کو اس بندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب آئیے میں دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں، اور یہ پوائنٹ ہے حسن خاتمے کی علامات۔ کیا حسن خاتمے کی کچھ علامتیں ہیں جو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوں؟ جی ہاں ہیں، لیکن یہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، حسن خاتمے کی علامت سے
یعنی جو علامتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اگر کسی کی موت کے وقت ان میں سے کوئی علامت پائی جائے تو یہ امید رکھی جائے گی کہ وہ بندہ انشاءاللہ جنتی ہوگا، کیونکہ اس کا خاتمہ اللہ کے علم کے مطابق انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ بس یقین نہیں رکھا جا سکتا، کسی کے جنتی ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جنتی ہونے کی ضمانت یا تو انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہے اور یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہے، ان کے علاوہ میرے اور آپ کے جنتی ہونے کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جنتی ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جنتی ہیں، نہیں، ہم یہ کہہ سکتے انشاءاللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ لہذا دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے خیر کی اور جنت کی امید رکھی جائے گی، لیکن کسی کے بھی جنتی ہونے کی گواہی نہیں دی جائے گی، کسی بھی جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں لی جائے گی۔ گارنٹیڈ اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ بس میرے اور آپ کے لیے جنت کی گارنٹی نہیں ہے، جنت کی امید ہے، جنت کی امید ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ رکھیے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اور حسن خاتمے کی علامت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت حسن خاتمے کی یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، یا کسی نہ کسی شکل میں اللہ عز و جل کا ذکر اس کی زبان پر۔ کسی شخص کی وفات ہو رہی ہو اور اس کی زبان پر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہو، اور سب سے بڑھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے نکلنے والے آخری کلمات، جس شخص کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ حسن خاتمے کی پہلی علامت ہے۔ اس سے میری اور آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ جی ہاں وہ تو پڑھیں، لیکن مرتے وقت لا الہ الا اللہ کب نصیب ہوگا؟ جب زندگی میں ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی۔ یہ قاعدہ جو میں نے بتایا اسے یاد رکھیے، من عاش علی شیء مات علیہ۔ آپ کی زندگی جس طرح کے اعمال اور اقوال پر گزرے گی، انہی میں سے کسی عمل اور قول پر آپ کی موت ہوگی۔ لہٰذا وہ بندہ جس کی زبان پر ہمیشہ گانے ہو، جس کی زبان پر ہمیشہ گالیاں ہو، تو اس کے تعلق سے امید نہیں رکھی جائے گی کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ لیکن جس بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں آتے وقت گھر سے نکلتے وقت ہر جگہ اللہ رب العالمین کا وہ ذکر کرتا ہو، تو اسی کے تعلق سے یہ امید رکھی جائے گی کہ انشاءاللہ اس کی موت بھی اللہ کے ذکر پر ہوگی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہوگی۔ تو اب اگر کسی شخص کی زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید ہو، تو انشاءاللہ یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے۔ دوسری علامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت المؤمن بعرق الجبین، موت کے وقت پیشانی پر پسینہ، موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا، کیونکہ موت کی سختی یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، موت کی سختی ناقابل برداشت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختی تو واقعی سختی ہوتی ہے، بے شک موت کی تکلیف تو واقعی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت جاں کنی کے عالم اگر کسی مسلمان کی پیشانی پر پسینہ آئے تو امید رکھی جائے گی کہ یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کی موت
اس کی پیشانی کے پسینے سے پہچانی جاتی ہے، یعنی اگر پیشانی پر پسینے کے قطرات چمک رہے ہوں تو یہ امید رکھی جائے گی کہ شخص کی وفات حالت ایمان میں ہوئی۔ تیسری علامت جمعہ کے دن یا رات میں وفات ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ الا وقاه اللہ من فتنۃ القبر۔ جس مسلمان کی وفات جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں ہوئی، جس مسلمان کی وفات جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ قبر کا فتنہ یعنی قبر کی تاریکی، قبر کی دہشت، قبر کی ہولناکی، منکر نکیر کا انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک شکل میں آنا کہ ان کو دیکھ کر انسان کا پتا پانی ہو جائے، قبر کا انسان کو دبوچ لینا کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں، یہ ساری چیزیں قبر کے فتنے ہیں۔ تو جس مسلمان کی وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اور جمعہ کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، اور ہماری انگلش تاریخ بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیلنڈر کی جو تاریخ ہے وہ رات میں 12 بجے بدلتی ہے، لیکن ہمارے اسلامی جو تاریخ ہے وہ غروب شمس سے بدلتی ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے، رات کے 12 بجے ہماری تاریخ نہیں بدلتی، ہماری تاریخ، ہماری اسلامی عربی تاریخ غروب شمس سے بدلتی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا تاریخ بدل گئی، جیسے ہی سورج ڈوب گیا مغرب میں، غروب ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، اب ہماری تاریخ بدل گئی، اور جہاں سے تاریخ بدلی وہیں سے دن بدل گیا، جہاں سے تاریخ بدلی وہیں سے دن بدل گیا۔ تو جیسے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ جمعرات کو مغرب کی اذان ہو آپ کا جمعہ کا دن شروع ہو گیا، جیسے ہی جمعرات کو مغرب کی اذان ہو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جمعہ کا دن شروع ہو گیا۔ تو یہ اب یہ جو رات ہے یہ جمعہ کی رات ہے، لیلۃ الجمعہ ہے، فرائیڈے نائٹ ہے۔ اب اس رات میں یا اس رات کے گزرنے کے بعد دن بھر اگلے سورج ڈوبنے تک، جمعہ کے دن کا سورج ڈوبنے تک، ان 24 گھنٹے میں اگر کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ اور چونکہ اتنے مبارک دن یا اتنی مبارک گھڑی میں اس کی وفات ہوئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس دن اور رات کی برکت سے اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ چوتھی علامت، اور یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، اللہ کے راستے میں شہادت، اللہ کے راستے میں شہادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو موت مردہ نہ کہو، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ عز و جل کے یہاں زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جا رہی ہے، انہیں جنت کی نعمتیں میسر ہیں، گویا کہ وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان نعمتوں کو کھاتے اور پیتے۔ اور یہ موت اگر شہادت کی حالت میں ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے ہو، تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں ہو سکتی، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے یا جنگ کے لیے جاتے ہوئے موت ہو جائے۔ لیکن دونوں میں فرق یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی جنگ کرتے ہوئے شہید ہو، شہید ہو یعنی دشمن کے وار سے مارا جائے، شہید، اور دوسرا یہ ہے کہ شہید نہیں ہوا لیکن اس کی موت ہو گئی، شہید نہیں ہوا لیکن اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کے لیے جا رہا تھا، بیمار ہوا، موت ہو گئی، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، موت ہو گئی۔ تو موت کسی بھی طرح سے اگر شہادت کے ذریعے ہوئی تب تو اس سے زیادہ بہترین موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، شہادت کا جذبہ تھا، اللہ کے دین کے غلبے کی اس کی نیت تھی، اور پھر وہ جنگ کا موقع نہیں آیا، ویسے ہی اس کی موت ہو گئی، تو بھی یہ موت
حسن خاتمے کی علامت ہے، یہ موت حسن خاتمے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید۔ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، جسے قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ اور اللہ کے راستے میں کوئی شخص نکلا، جنگ کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کی طبعی اور فطری موت ہو گئی تو وہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ علامتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون دینہ فہو شہید۔ آپ کافروں نے آپ کو پکڑ لیا، اب کہا یا تو کفر کرو یا ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اب ٹھیک ہے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے بظاہر کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اتنی تھوڑی سی کی اجازت دی، لیکن آپ ٹھان لو نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا، تو من قتل دون دینہ فہو شہید۔ آپ کو اگر آپ کے دین کی وجہ سے مارا جائے، اس وجہ سے قتل کیا جائے کہ آپ مسلمان ہیں، تو آپ شہید ہیں۔ من قتل دون مالہ فہو شہید۔ کوئی شخص آپ کا مال لوٹنے کی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے مال دے سکتے ہیں، لیکن آپ پڑ گئے، کہا نہیں، میری خون پسینے کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میں یہ تم کو نہیں دے سکتا، میں اسے لوٹنے نہیں دوں گا۔ اب اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ مارے گئے، تو حدیث کہتی ہے کہ آپ شہید ہیں۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید۔ کوئی شخص آپ کی عزت پر، اللہ محفوظ رکھے، کوئی شخص آپ کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے اپنی یا اپنے کسی بھی بھائی یا بہن کی عزت کے دفاع کے لیے اس سے لڑائی کی، لڑے، آپ قتال کیا اس سے اور آپ مارے گئے، تو اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر آپ مارے گئے، آپ شہید ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ما تردون الشہید فیکم، ذرا یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپس میں شہید کسے سمجھتے ہو، تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، کہ ہم اسی کو شہید سمجھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ میں مارا جائے، وہ شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء امتی اذا لقلیل، اگر یہی ہے تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے ہی مارے جائیں گے؟ تھوڑے ہی ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ میری امت کے شہداء کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے، یقیناً ہے۔ جسے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے خود طبعی موت آ جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ المطعون شہید، جو شخص پلیگ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کی موت ہو جائے وہ شہید ہے۔ الغریق شہید، جو شخص پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ الحریق شہید، جو شخص جل کر مر جائے، کہیں آگ لگ گئی، بیچارہ پھنس گیا، اس کی وفات ہو گئی، وہ بھی شہید ہے۔ والہدم شہید، اور اگر کوئی شخص کسی چیز کے نیچے دب کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ والمرأة التي قتلها ولدها فهي شہیدہ، اور اسی طرح وہ عورت، یہ عورتوں کے لیے بڑی خصوصیت کی بات ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زائد ذمہ داری جو دی گئی، جو مردوں کو نہیں دی گئی، وہ ذمہ داری حمل کی ہے، بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کی ذمہ داری۔ تو یہ ذمہ داری اتنی بڑی اور اتنی بھاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت حمل کی یا زچگی کی، حمل کی یا ولادت کی تکلیفوں کی وجہ سے ماری جاتی ہے تو وہ شہیدہ ہے۔ اگر کسی عورت کی وفات حمل کی تکلیف سے ہو، زچگی کی شدت تکلیف سے ہو، تو حمل یا ولادت کی جو شدت تکلیف سے اگر کسی عورت کی وفات ہو جائے تو وہ عورت بھی انشاءاللہ اللہ عز و جل کے یہاں شہید ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا وہی بچہ جو یہاں ضائع ہو گیا تھا یا جس بچے کی وجہ سے وہ عورت، اس کی عورت کی وفات ہو گئی تھی، قیامت کے دن یہ بچہ آئے گا اور اپنی ناف، اس کی جو ناف ہوتی ہے اس سے گھسیٹتا وہ اپنی ماں کو جنت میں لے جائے۔
تو دیکھیے حسن خاتمے کی علامتیں کتنی زیادہ ہیں. اگر کسی کی وفات لا الہ الا اللہ کہنے پر ہو تو وہ شہید، یا کہ وہ اللہ کیا انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا، یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت. اسی طرح اگر کسی شخص کی وفات کے وقت اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے. اسی طرح کسی مسلمان کی وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو تو یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں شہادت یہ حسن خاتمے کی علامت ہے. اللہ کے راستے میں یعنی جنگ میں جاتے ہوئے موت ہو جانا یہ حسن خاتمے کی علامت ہے. کسی چیز کے نیچے دب کر مر جانا یہ حسن خاتمے کی علامت ہے. کہ آگ لگی، آدمی کوئی وہاں تھا، اس کی موت ہو گئی، یہ حسن خاتمے کی علامت ہے. پانی میں ڈوب کر کسی کی موت ہو گئی تو یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے. طاعون پلیگ کی بیماری میں کوئی مسلمان مبتلا ہوا، اس کی موت ہو گئی، یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے. اسی طرح وہ عورت جو حمل یا ولادت کی تکلیفوں کی شدت برداشت نہ کر پائی اور اس کی وفات ہو گئی تو یہ بھی اس کے لیے شہادت ہے اور یہ بھی حسن خاتمے کی علامت ہے. آپ سوچیں کیا ان کے علاوہ بھی کوئی علامت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں ہے. اور اس علامت کے لیے تو ہم اور آپ سب کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور وہ علامت ہے نیک عمل کرتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ فختم له على ذلك دخل الجنہ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجہ اللہ فختم له بها دخل الجنہ. جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا. کسی شخص نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیا، کسی شخص نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیا اور یہی صدقہ اس کا آخری عمل ٹھہرا، اس کے بعد اور اس سے کوئی عمل کرنے کی مہلت نہ مل سکی، اسی پر اس کی موت ہو گئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا. مثلا ایک شخص ہے، کوئی شخص اس کے پاس مانگنے کے لیے آیا، اس نے اپنے اس بھائی کی مدد کی، اس کو صدقہ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کو اٹیک آیا اور اس کی موت ہو گئی. تو اس نے صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا نا، وہی اس کا آخری عمل تھا. اس کے بعد اس کو کسی اور طرح کا عمل کرنے کی مہلت نہیں مل سکی، وہی اس کا آخری عمل ٹھہرا، تو انشاءاللہ یہ اس کے حسن خاتمے کی علامت ہوگی. اور جو شخص حسن خاتمہ، جس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو یہ چند علامتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ جن کو آپ حسن خاتمے کی علامت کہہ سکتے ہیں. تو ہم اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ سب کو، ہمارے گھر والوں اور رشتہ داروں، ہر مسلمان کو انہی میں سے کسی علامت پر موت دے تاکہ یہ ہم سب کے لیے حسن خاتمے کی علامت بن سکے. آمین. آخری پوائنٹ ہے حسن خاتمے کے اسباب. حسن خاتمے کے اسباب، ذرائع کیا؟ میں اگر چاہتا ہوں میرا خاتمہ بالخیر ہو، میرا خاتمہ حسن خاتمہ اللہ عز و جل کے یہاں ہو، تو مجھے اس کے لیے کون سے اسباب اور کون سے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے؟ چند ذرائع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذہن نشین کر لیجیے. سب سے پہلا ذریعہ حسن خاتمے کا ہے استقامت. استقامت. ہم ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دی، اب اس پر جم جائے، اب اس پر جم جائے. دنیا کی کیسی نعمت ہم کو اس سے ہٹا نہ سکے، اور دنیا کی کیسی تکلیف ہم کو اس عقیدے سے ہٹا نہ سکے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت الوہیت کی گواہی دی اور پھر اپنے ایمان پر جم گئے، استقامت اختیار کی، ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان سے ہٹے نہیں،
ایمان سے ہٹے نہیں، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ہر طرح کی قربانیاں دے کر ایمان پر جمے رہے، ہر طرح کے لالچ کو ٹھکرا کر ایمان پر جمے رہے. تو یہی وہ لوگ کہ ان کو ان کی موت سے پہلے دنیا میں خوشخبری دی جاتی، فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتے ڈرنے کی کیا بات ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ڈرو نہ غم کرو، نہ تمہارے لیے کسی طرح کا خوف ہے اور نہ کسی طرح کے ڈر کے تم شکار ہونے والے ہو، تمہیں تو جنتوں کی خوشخبری، ایسی جنتیں تمہارے انتظار میں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ہم تمہارے مددگار ہوں گے. جنت میں جو تم جانے والے ہو انشاءاللہ، جو تم چاہو گے، جس کی تمہیں طلب یا خواہش ہوگی، تمہارے لیے ہر وہ نعمت فراہم کر دی جائے گی. یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی جو بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. تو سب سے پہلا سبب جو ہمیں اپنے حسن خاتمے کے لیے اختیار کرنا ہے وہ ہے اپنے ایمان پر ہم جم جائیں. قربانیاں دینی پڑے، مال چھن جائے، دنیا کا مرتبہ چلا جائے، جان تک قربان ہو جائے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی ہل نہیں سکتے. دوسرا سبب ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر. بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے، یعنی اس کی جیسے مجھ سے امید ہوتی ہے، جیسی اس کی مجھ سے امید ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے خیر کی امید رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اس کو مجھ سے خیر کی امید نہیں ہوتی، تو میں اس کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو ضروری ہے کہ ہم لاکھ گناہگار ہوں، کوتاہ ہوں، قصوروار ہوں، لیکن ہمیشہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ ہی مایوس ہو سکتے ہیں. تو ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے. اللہ گناہگار ہوں، قصوروار ہوں، تیرا نافرمان ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت نافرمانی کی، لیکن میرے رب میں تیری امید، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. آپ اپنے رب سے امید مضبوط رکھیے. جتنی زیادہ رب کی رحمت کی امید آپ کے دل میں مضبوط ہوگی، اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کے رب کی رحمت کی چادر آپ کے اوپر تن جائے گی. تو یہ دوسرا سبب یاد رکھیے. گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگتے رہیے، لیکن اپنے رب کی رحمت کا آسرا نہ چھوڑیے، رب کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. اپنی رب کی رحمت کی امید اپنے دل میں ہمیشہ مضبوط رکھیے، جوان رکھیے. تیسرا سبب ہے تقوی. دیکھیے تقوی ہی تو اصل ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے اور ایسی جنتوں کے حقدار بننے کے لیے جن جنتوں کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی جتنی ہے. یہ جنتیں اور یہ مغفرت کس کے لیے ہیں؟ اعدت للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے. اور تقوی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہمارے دل کا وہ جذبہ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے کھینچ کر واپس لاتا ہے. تقوی ہمارے دل کا وہ جذبہ ہے جو ہمیں کھینچ کر اللہ کی رضامندی کی طرف لے کر جاتا ہے. ایسے کام ہم سے کرواتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ان کاموں سے ہم کو کھینچ کر واپس لاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں. تو یہ تقوی ہے. اللہ فرماتا ہے
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ہر معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی موت آسان ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے آخرت کے پڑاؤ مراحل آسان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی دنیا آسان ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی انشاءاللہ بالخیر ہی ہوتا ہے۔ چوتھا سبب ہے سچائی۔ دیکھیے سچائی تو ہمارے دین کی بنیاد ہے، سچائی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ سچائی ہم کو اللہ سے قریب کرتی ہے، جنت سے قریب کرتی ہے، جبکہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، دغا بازی، اس کا اور ہمارے دین کا آپس میں کوئی میل نہیں۔ سچائی ہم کو رب سے قریب کرتی ہے تو جھوٹ ہم کو رب سے دور کرتا ہے، سچائی ہم کو جنت سے قریب کرتی ہے تو جھوٹ ہم کو جنت سے دور کرتا ہے۔ سچائی اور حق کی وجہ سے اگر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو اس کے برخلاف جھوٹ اور باطل کی وجہ سے خاتمہ بالشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جو لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو لوگ اپنے دین میں سچے ہیں، جو لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو لوگ اپنے قول میں سچے ہیں، جو لوگ اپنے عقیدے میں سچے ہیں، جو لوگ اپنے اخلاق و کردار میں سچے ہیں، جو لوگ اپنی نیتوں میں سچے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تم رہو، یعنی ایسے لوگوں میں سے بنو۔ تو سچائی اور اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور سچائی کے مطابق عمل کرنے والے، نیک نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ سچائی، سچ کا ساتھ دینا، سچ پر جمے رہنا، ہمیشہ سچائی کی کوششیں کرتے رہنا، برحق دین کی طلب میں لگے رہنا، یہ وہ سبب ہے جو انشاءاللہ ہمارے حسن خاتمے کے اسباب میں سے بن سکتا ہے۔ اگلا سبب ہے توبہ۔ توبہ دیکھیے مجھ سے اگر گناہ ہو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا گناہ ہوتا ہی چلا جائے، میں کبھی توبہ نہ کروں تو اتنی آسانی سے جنت ملنے والی تو ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان گناہ گار ہیں، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، انبیاء کا معاملہ الگ ہے ورنہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہم یوں ہی گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں؟ نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان گناہ گاروں کی فہرست سے خارج ہو سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہ گاروں کے زمرے سے الگ کر سکے، تو پھر التوابون ہمیں اپنے رب کی جناب میں سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ عز و جل کی جناب میں سچی توبہ کرو، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے مومنو اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کسی گناہ کا تصور نہ ہو۔ اگر تم اپنے رب کی جناب میں سچی توبہ کرو گے، گناہوں پر شرمندہ ہو کر ان کو چھوڑ دو گے، اپنے رب سے وعدہ کرو گے کہ میرے رب غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی، میرے رب تجھ کو ناراض کر بیٹھا آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، اگر سچی توبہ کرو گے تو یقیناً تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تمہیں ایسی جنتوں میں بھی داخل کرے گا جن میں سے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ معاملہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو رسوا نہیں کر سکتا۔ ان کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ انہیں نور دیا جائے گا، یہ نور ان کے سامنے دائیں طرف سے تیزی سے دوڑتا رہے گا اور یہ اسی کی روشنی میں جنت تک پہنچیں گے، دعا بھی کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب تو ہمارے اس نور کو مکمل کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہم اپنے رب سے سچی توبہ کریں، سچی توبہ یہ حسن خاتمے کی علامت ہے، اور انشاءاللہ اس بات کی ضمانت کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف بھی کرے گا اور اپنی رحمت سے ایسے بندوں کو جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اگلا سبب ہے
नेकियों पर हमेशगी बरती। देखिए, हमने अगर आज कोई नेकी का काम किया तो कोशिश करें कि कल भी करें, परसों करें। आज हमने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, कोशिश करें कल भी हो, परसों भी हो। आज हमने फजर के बाद से तुलुए आफ्ताब तक का वक्त मस्जिद में गुजारा तो कोशिश करें कल भी ऐसा ही हो, परसों भी ऐसा ही हो। आज हमने अगर किसी को सदका दिया तो कोशिश करें हम कल भी सदका दें, परसों भी सदका दें। अगर आज हमने चाश्त की नमाज पढ़ी तो कोशिश करें कल भी चाश्त की नमाज पढ़ें, परसों भी चाश्त की नमाज पढ़ें। अगर हमने आज अपने किसी भाई को खैर की नसीहत की और उसको किसी बुराई से बचने में मदद दी तो कोशिश करें कि हमारा ये खैर हमेशा चलता रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था। और इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल का मामला भी ये है, अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा वो अमल महबूब है जिसे हमेशा किया जाए। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है? वो अमल जिसे आप हमेशा करें, गरचे वो थोड़ा। अल्लाह ताला को आपका वो नेक अमल सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप हमेशा करें, गरचे वो थोड़ा हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल भी यही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई भी नेक अमल करते तो फिर आप उस पर हमेशगी बरतते, हमेशा वो नेक अमल करने की कोशिश करते थे, गरचे वो थोड़ा हो। और ये तो आपने सुना, मन आशा अला शैइन मात अलैह। आप जिस अमल पर या जैसे आमाल पर जिंदगी गुजारेंगे उन्हीं में से किसी न किसी अमल पर आपकी वफात होगी। तो आप अगर रोजाना मान लेते हैं 2 ही रकात चाश्त की दुहा की नमाज पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखी जाएगी कि जिस दिन आपकी मौत होने वाली होगी उस दिन भी आप चाश्त की नमाज पढ़ेंगे। अगर आप हमेशा बावुज़ू रहते हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखी जाएगी कि इंशाअल्लाह जिस वक्त आपको मौत आएगी आप वुज़ू की हालत में होंगे। अगर आप हमेशा तहारत से रहते हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखी जाएगी कि जब आपको मौत आएगी इंशाअल्लाह आप तहारत की हालत में अपने रब से मुलाकात करेंगे। अगर आप बकसरत रोजे रखते हैं, मसलन पीर का रोजा, मसलन जुमेरात का रोजा, मसलन 13, 14, 15 तारीखों के रोजे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखी जाएगी कि आपको जिस दिन मौत आएगी उस दिन आप रोजे से होंगे। अगर आप हमेशा तिलावत कुरान पाक का एहतमाम करते हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखी जाएगी कि आपको तिलावत कुरान करीम करते हुए मौत आएगी। अगर आप सुनन नवाफिल का कसरत से एहतमाम करते हैं तो उम्मीद रखी जाएगी कि आपकी मौत इंशाअल्लाह नमाज की हालत में होगी। आपको मालूम है आज जो ये कुरान मैं और आप जो कुरान पढ़ते हैं ये किसका मुरत्तब किया हुआ है? आपको मालूम है किसका मुरत्तब किया हुआ? कोई जवाब दे सकता है? ये कुरान आज जिस रस्मुल खत में हमारे सामने मौजूद है, जिस तरतीब में आज हम और आप इसे पढ़ते, इसे याद करते, इसकी हिफाजत करते हैं, इस पर ईमान रखते हैं, ये किसका मुरत्तब किया हुआ है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद ज़ुन्नूरैन खलीफा सालिस खलीफा राशिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का मुरत्तब किया हुआ है। और आपको मालूम होगा जिस वक्त उनकी शहादत हुई वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो रोजे से थे और कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। इससे ज्यादा हुस्न खातिमा आपको और क्या चाहिए? कुरान करीम के साथ उनका सुलूक, वफात भी कुरान पर भी, हत्ता कि जब उनकी शहादत हुई तो उनके खून के छींटे भी कुरान करीम के सफ़हात पर पड़े, ये भी आपको मालूम होगा। तो जैसा अमल आपका हमेशा होगा इंशाअल्लाह उसी तरह के अमल पर आपकी मौत होगी। चुनाचे थोड़ा ही सही लेकिन नेक अमल हमेशा करते रहने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट है, अगला सबब है, हमेशा मौत को याद रखें। मौत को याद रखें। देखिए जब मौत, ये तो सारी लज्जतों को तोड़ देने वाली है ना। आज अगर मैं बादशाह हूँ, मेरी मौत होगी तो क्या मैं बादशाह रहूंगा? आज अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरी मौत होगी तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा? नहीं। ये सारे दर्जात, मरातिब और सब कुछ खत्म कर देने वाली चीज है। तो इंसान अगर मौत को हमेशा याद करेगा तो मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए कोशिश करेगा। सोचेगा अगर मैं कितना भी जिया, 60 साल, 70 साल, 100 साल बादशाह बनकर जिया तो भी मौत है। और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अगर मेरे पास कुछ ना रहा तो अल्लाह के यहाँ खाली झोली ले जाने की मुझको सजा मिलेगी। तो इंसान जो हमेशा मौत को याद करता रहेगा वो उतना ही ज्यादा मौत के लिए और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए कोशिश करता रहेगा। तो इंशाअल्लाह उसकी उम्मीद रखी जाती है कि उसका खातिमा होगा तो खातिमा बिल खैर होगा। अगला पॉइंट है कि हम
ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں جو سوء خاتمہ کا سبب بنتے ہیں، ان اعمال اور گناہوں اور برائیوں سے اپنا دامن محفوظ رکھیں جو سوء خاتمہ کا سبب بنتے ہیں۔ کفر، شرک، بدعات، اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، والدین کو تکلیف پہنچانا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، بچوں کی اچھی تربیت نہ کرنا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، نفاق، یا اس کے علاوہ اور بہت سی برائیاں ہیں۔ ان برائیوں سے ہم ڈریں، ان برائیوں سے بچیں، کیونکہ اگر ہم ان برائیوں میں مبتلا رہے اور اللہ نہ کرے انہی میں سے کسی برائی پر موت آ گئی تو وہ خاتمہ بالسوء ہوگا، خاتمہ بالشر ہوگا۔ اور بالکل آخری پوائنٹ ہے دعا۔ 9واں سبب، حسن خاتمے کا 9واں سبب، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ تعالیٰ تو میرا انجام خیر والا انجام کرنا، اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ اور یہی دعائیں تو انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جب انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں دیکھیں تو دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن سکوں، شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے دی ہے، میرے والدین کو دی ہے۔ مجھے ایسے اعمال کی، نیک اعمال کی توفیق دینا جن سے تو راضی ہوتا ہو، اور تو مجھے اپنی خصوصی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، نبی بنایا، دعا مانگتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت دی، مجھے بادشاہ بنا دیا، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا بہترین سچا علم عطا فرمایا۔ اے میرے رب، تو ہی آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی کی مدد کے پیدا کرنے والا، تو ہی دنیا میں بھی میرا نگہبان ہے، آخرت میں بھی میرا مددگار اور محافظ تو ہی ہے۔ تو مجھے حالت اسلام میں تیرے فرما برداری کی حالت میں وفات دینا، توفنی مسلمن، اس حال میں مجھے وفات دینا کہ میں مسلمان رہوں، تیرا فرما بردار رہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں تو شامل کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مجھ کو اور آپ کو یہی وصیت ہے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں آپ وہ آیت سنتے ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ کا ویسے ہی تقوی اختیار کرو جیسا اس سے ڈرنے کا، اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں جب بھی موت آئے حالت اسلام میں ہی تمہیں موت آئے، حالت اسلام میں ہی مرنا۔ کیا مطلب؟ کیا مرنا میرے ہاتھ میں ہے کہ میں حالت اسلام میں مروں گا؟ مرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنا میرے ہاتھ میں ہے کہ جن اسباب کو اختیار کر کے میرا خاتمہ حسن خاتمہ ہو سکتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا میرے اختیار میں ہے کہ جن اسباب کو اختیار کر کے میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا، اللہ کی رضا کا حقدار بن سکتا ہوں۔ تو یہ مفہوم ہے کہ حالت اسلام میں ہی مرنا، یعنی ہمیشہ وہ نیک اعمال کرتے رہنا کہ جب بھی موت آئے تم اللہ کے فرما بردار ہی رہو، تو تمہاری موت انشاءاللہ خیر کے ساتھ ہوگی، تمہارا خاتمہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو 3 دعائیں سکھاتا ہوں۔
ہمیشہ یہ دعائیں پڑھا کیجئے، آپ خود پڑھیے، اپنے گھر والوں کو یاد کروائیے۔ امید رکھی جائے گی کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہماری اور آپ کی موت انشاءاللہ نیکی اور ایمان پر ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا۔ 3 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا پہلی دعا دوسرے پارے سورہ بقرہ کی چھوٹی سی دعا ہے، امید آپ کو یاد ہوگی، پھر بھی مزید سنیے اور یاد کیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی خیر اور بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ دوسری دعا چھوٹی سی دعا، اسے یاد کیجیے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اے اللہ، تو جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، تو میرے دل کو پھیرنا مت، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا، میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت رکھنا، جمائے رکھنا، کہ میرا دل ہمیشہ تیرے دین پر رہے، دین سے میرا دل پھرنے نہ پائے۔ تو موت آئے گی انشاءاللہ دین پر آئے گی، ایمان پر آئے گی، اسلام پر آئے گی۔ اور تیسری دعا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، تو ہر معاملے میں ہمارا انجام بالخیر کرنا، اللہ ہر معاملے میں ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ کرنا، کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ معاملہ ختم ہو تو کیسا ہو؟ حسن اختتام ہو۔ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو تو حسن اختتام ہو، ہم کوئی نیک عمل کریں اس کا خاتمہ ہو تو حسن اختتام ہو۔ ہر معاملے میں ہمارا انجام تو بالخیر ہی رکھنا، اور ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ امید ہے دعائیں آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو حسن خاتمہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جنہیں اپنانے کی وجہ سے انشاءاللہ امید رکھی جائے گی کہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو اللہ کی رضا کے عین موافق ایمان اور اسلام پر ہماری موت ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔